خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اب یہ داغ دہلوی کا شعر پاکستان تحریک انصاف کی جو کیفیت ہے یا پھر صورتحال ہے اس پر اتر رہا ہے بالکل۔ خیبر پختونخوا میں پچھلے کافی عرصے سے آپریشن پر صوبائی حکومت، وفاق اور سیکورٹی حکام ان کے درمیان کھٹ پٹ چل رہی ہے، لیکن ٹارگیٹڈ آپریشن اس وقت بھی جاری ہے۔ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت عوام میں کہتی ہے کہ وہ آپریشن کے مخالف ہیں، لیکن انہی کی انتظامیہ، چیف سیکرٹری، کمشنر پشاور، ڈیپٹی کمشنر خیبر وادی تیرہ سے نقل مکانی کرنے کے لیے جرگے سے معاہدہ کر لیتے ہیں، جس پر عمل درآمد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی دوران صوبائی حکومت کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا 2 جنوری کا ایک نوٹیفیکیشن سامنے آ جاتا ہے، جس میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ رواں مالی سال خیبر پختونخوا حکومت نے ضلع خیبر میں تیرہ آپریشن کے متاثرین کے لیے 4 ارب روپے کا ریلیف پیکج منظور کیا ہے۔ فنڈز صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذریعے جاری کیے جائیں گے۔ خبروں کے مطابق کے پی حکومت نے 3 ماہ پہلے تیرہ متاثرین کے لیے فنڈز کی درخواست مسترد کر دی تھی، پھر جنوری میں منظوری نے کئی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اب مزید یہاں پر دلچسپ بات یہ کہ 24 گھنٹے پہلے ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ایکس پر ایک طویل پوسٹ کی، جس میں انہوں نے لکھا کہ تیرہ آپریشن کو اپنے خلاف سازش انہوں نے بتایا، زبردستی انخلا اور بند کمروں میں فیصلوں کا دعویٰ کیا، لیکن ان کے دعووں کے برعکس جو صوبائی ترجمان ہیں انہوں نے تو مسترد کر دیا ہے، جو ایک ویڈیو بیان میں نقل مکانی کو لوگوں کا ذاتی فکر ہے، کسی بھی زور زبردستی کو وہ مسترد کر رہے ہیں۔ اب ناظرین، دوسری طرف شکایت یہ بھی موصول ہو رہی ہے کہ نقل مکانی کرنے والے افراد گاڑیوں میں لمبی قطاروں میں کئی گھنٹے سخت سردی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آج کی ایک اور جو اہم خبر ہے، محمود اچکزئی یہ بطور اپوزیشن لیڈر تعینات ہو گئے ہیں، جو تقریباً 4 ماہ سے ان کی تعیناتی رکی ہوئی تھی۔ حکومتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ محمود اچکزئی کے سخت موقف کی وجہ سے یہ تعیناتی ممکن نہیں تھی، لیکن پھر یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نواز شریف کے کہنے پر بنایا گیا۔ اگر ایسا ہے تو کیا محمود اچکزئی اب جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے، جارحانہ پالیسی ہے، اسے ٹو کر سکیں گے؟ کیا محمود اچکزئی کچھ یقین دہانی کروا کے اپنے لیے راہ ہموار کر سکیں گے؟ اور حکومت اور اپوزیشن دونوں مذاکرات کے حامی ہیں، لیکن پہل کرنے کے لیے کوئی تیار کیوں نہیں ہے؟ ان تمام پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج ہائی معزز مہمانوں میں مجھے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، جنہوں نے آج یہ دعویٰ کیا ہے، وہی ساتھ موجود ہیں، جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کے لیے پروگرام میں میرے معزز مہمان ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہی دیر میں حذیفہ رحمان صاحب وزیر مملکت بھی پروگرام میں مجھے جوائن کریں گے۔ مرتضیٰ صاحب، آپ سے ہی سینیٹر صاحب بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ جو آپ کی طرف سے کہا گیا کہ جو اپوزیشن لیڈر بن تو گئے محمود خان اچکزئی صاحب، لیکن آپ کے مطابق یہ نوٹیفیکیشن کروایا ہے میاں صاحب نے، کیا سر اچکزئی صاحب نے میاں صاحب کو کال کر کے درخواست کی ہے؟ سر ہوا کیا ہے؟ دیکھیے، میری انفارمیشن یہ ہے کہ اس معاملے میں انٹروین کیا ہے نواز شریف صاحب نے، اور اس سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ میری انفارمیشن یہ بھی ہے کہ میاں صاحب میں اور محمود خان صاحب میں کوئی بات چیت ہوئی ہے ٹیلی فونکلی۔ تو اگر نہیں انٹروین کیا تو وہ انکار کر دیں کہ جی نہیں، ہم نے نہیں کیا، خود بخود ہو گیا ہے۔ جو رکا ہوا تھا اور جس میں محمود خان صاحب کا جو ہے ان کے خلاف ڈاٹا اکٹھا کیا جا رہا تھا، کوئی ریکارڈ اکٹھا کیا جا رہا تھا، تو نہیں ہوا تو وہ انکار کر دیں۔ میں کہہ دوں گا کہ جی سوری، میری انفارمیشن غلط تھی، اگر ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے قوم کا حق ہے وہ جاننا، تو اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ وہ ایک ان کے اوپر تو، ان کی تقرری کے اوپر تو کوئی ایشو نہیں تھا۔ ان کے لیے تو اگر پی ٹی آئی تو ان کو وہ کر رہی تھی سپورٹ، تو ہم نے بھی سپورٹ کیا ان کے لیے۔ ہم بھی کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا حق ہے، وہ جس کو مرضی نامنیٹ کرے۔ تو روکا ہوا تھا تو اسپیکر آفس نے روکا ہوا تھا۔ اسپیکر آفس نے روکا تھا تو یہ بھی سب کے علم ہے کہ اسپیکر آفس ان کے اگینسٹ مٹیریل اکٹھا کر رہا تھا ریفیوزل کا۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ منسٹرز جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے، ایون آپ کے پروگراموں میں آ کے، مختلف میڈیا چینلز پہ آ کے، کہ وہ کچھ لوگ آ کے جو ہے اس کو ریزسٹ کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ جی ہمارے نہیں ہے، اور کوئی ایک مطلب کوئی اور ورژن بھی سامنے آئے گا کچھ ایم این ایز کا پی ٹی آئی کی۔ تو سب کچھ نہیں ہوا۔
تو اب جب اچانک جو ہے نا وہ اسپیکر آفس نے جو ہے نا معاملات بدل لیے تو یہ بات میری انفارمیشن کو تقویت دیتی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ پس پردہ ہے یقیناً. سر پرسوں رات تک تو پی ٹی آئی کے ہی جو کچھ ایم این ایز ہیں یا پی ٹی آئی کے ہی جو سینیٹرز وغیرہ ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں حکومتی وزراء یہ بات بتا رہے ہیں کہ محمود اجگزئی صاحب کے لیے ایک آئینی عدالت میں ریفرنس لایا جا رہا ہے تو ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا, اور وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ حکومت کے لوگ تو ہمیں یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر رہے ہیں, لیکن پھر آج اس سے مختلف سچویشن ہوئی, اس سے مختلف سیناریو بنا. تو اس میں مرتضیٰ صاحب کیا مولانا صاحب کی بھی کوئی انوالومنٹ ہے؟ انہوں نے بھی کچھ کیا ہے اس کے لیے؟ نہیں, میری اطلاع کے مطابق مولانا صاحب کی کوئی اس کو ان پٹ وغیرہ نہیں ہے, نہ کوئی انہوں نے کسی کے ساتھ اس میں اچھا کیا ہے نہ برا کیا ہے. یہ ہماری سپورٹ تھی کہ یا سپورٹ ہے بھی کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہوں, اور وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں ہم راجہ صاحب کے لیے شاید ان کے لیے اس حد تک تو یہ ہے ٹھیک ہے, مگر اچانک جو ہے نا وہ رویے بدل گئے, اور اس میں رویے بدل گئے اور ایون سٹیٹمنٹس بدل گئی. سینیٹر صاحب اگر میں آپ کی انفارمیشن میں سے سر کچھ مزید قریدنا چاہوں, آپ نے کہا کہ آ کر حکومت کے لوگ جو ہے نا وہ اس بات کو مسترد کر دیں کہ کسی قسم کا کوئی ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہوا, تو سر کیا محمود اجگزئی صاحب نے میاں صاحب کو رابطہ کیا اور انہوں نے اس بات کے لیے درخواست کی کہ جو نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا وہ نوٹیفیکیشن ہو ان کا, اور پھر اس دوران میں یہ گفتگو میں کیا کوئی گارنٹی وغیرہ بھی دی گئی ہے, یا کوئی انہوں نے بتایا کہ اگر کن چیزوں پر اعتراض ہے, کن چیزوں پہ پرابلم ہے, وہ نہیں ہوگا آگے مستقبل میں؟ نہیں, میں نے ایسے کوئی بات نہیں سنی ہے, نہ مجھے کسی نے ایسی بات بتائی ہے کہ کوئی گارنٹی دی گئی ہے کوئی اس قسم کی. میں صرف اس بات کا اس حد تک جو ہے نا میری انفارمیشن ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں پہ نواز شریف صاحب کی مداخلت جو ہے وہ ہے, اور اس حد تک بھی میری اطلاع ہے کہ اس سے پہلے کوئی رابطے ٹیلیفونک رابطے ہوئے ہیں. بس اس حد تک جو ہے نا میری انفارمیشن ہے, اس حد تک میں اون کرتا ہوں کہ میں نے یہ کہا ہے, اور اس بات کو میں اون کر رہا ہوں. اگر کوئی دوست کنٹراڈکٹ کرنا چاہے جو کہ ریلیونٹ ہو وہ کنٹراڈکٹ کر سکتا ہے اس بات کو. چلیں ابھی تھوڑی دیر میں حذیفہ رحمان صاحب آ کے جوائن کر لیں گے تو وہ ان سے یہ سوال ضرور کریں گے, اور آپ کا یہ چیلنج بھی ضرور ان کے سامنے رکھیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں ہے صحیح تو مسترد کر دیں پھر حکومت کے لوگ. شوکت یوسفزئی صاحب, نواز شریف, میں آتی ہوں سر دوبارہ. یہ تو چیلنج نہیں ہے, میں تو بڑی آرام سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک, انفارمیشن کو غلط ثابت کر دیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک, نہیں ثابت نہ کریں, صرف کہہ دیں بس یہ نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شوکت صاحب آپ لوگ تو کہتے رہے کہ میاں صاحب کی تو سیاست ہی ختم ہو گئی, لیکن اگر یہ موجودہ سیناریو کو میں دیکھ رہی ہوں تو یہاں پر تو اگر کامران صاحب کی خبر کو درست مان لیتے ہیں تو یہاں پر تو آپ کا آفر میاں صاحب کے کہنے پر مقرر ہو رہا ہے سر, تعینات ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میرے خیال سے اس کو اس طرح لینا چاہیے کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے, اور یہ ہماری دوسری بڑی کامیابی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب سہیل افریدی کو نامزد کیا گیا ایز اے چیف منسٹر تو پی ایم ایل این کے بہت سارے لوگوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ یہ چیف منسٹر نہیں بن سکے گا. تو اس کے بعد وہ چیف منسٹر بن گیا کیونکہ عوامی ووٹ موجود تھا اور وہ بن گئے. اسی طرح محمود خان اچگزئی کے بارے میں بھی بہت ساری اطلاعات دی گئیں کہ جی وہ نہیں بن سکتے, جس طرح سینیٹر صاحب نے کہا کہ ان کے لیے رکاوٹیں دیکھی گئی. انٹرسٹنگ فیکٹ یہ تھا کہ وہ جتنی بھی اطلاعات تھی نا وہ آپ لوگوں کو, آپ کے ہی حلقے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ محمود صاحب کو نہیں بننے دیں گے, ان کے ساتھ یہ مسائل ہیں. حکومت کے لوگ یہ بات نہیں کر رہے تھے, وہ صرف اس پر اعتراض کر رہے تھے کہ کیا پی ٹی آئی کے پاس اپنی جماعت سے کوئی ایک بھی شخص نہیں ہے کہ جس کو اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا جائے. نہیں, دیکھیں اپیرنٹلی تو یہی تاثر دیا جا رہا تھا نا کہ ان کو نہیں بنایا جائے گا, اور پھر اسپیکر صاحب بھی بڑے ناراض تھے اور بڑے انہوں نے کیا. لیکن آئی تھنک میرے کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کسی طریقے سے بھی اس کو کہیں سے بھی جوڑیں, لیکن یہ جمہوریت کی فتح ہے کیونکہ ہمارا حق تھا اور ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے, اور ہمارے ڈیمانڈ پہ یہ ڈیمانڈ منظور ہوا, جس میں جے یو آئی نے بھی سپورٹ کیا, ہم نے بھی کیا, اور محمود خان اچگزئی اور آپ کے علم میں ہے ویسے یہ میاں صاحب کے کہنے پر ہی ہوا ہے.
نہیں میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو سینیٹر صاحب کی اپنی ہے, بڑے انفارمیٹیو شخص ہیں, ہو سکتا ہے ان کی اپنی وہ ہو, لیکن میں یہ کہنے پہ مجھے تو اس بات پہ خوشی ہے کہ جمہوریت کی فتح ہوئی ہے, ہماری فتح بھی ہوئی ہے اور جمہوریت کی بھی فتح ہوئی ہے. دیکھیں ہم تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں نا, اور ہمارے کام میں بڑی رکاوٹیں ڈالی گئی کہ جی نہیں جیل میں بیٹھا شخص لاہور گئے تھے, آپ ہی کی جماعت کے آلموسٹ لوگوں کو لے کر گئے تھے. شوکت صاحب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی فتح ہے, چلیں ایک طرف مان بھی لیں کامران صاحب کی بات کو, ان کی جو انفارمیشن ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, تو پھر سر کہیں نہ کہیں کریڈٹ دیں گے کہ اگر جمہوریت کی فتح ہوئی ہے تو جس فتح کروانے میں یا آپ لوگوں کو فتح دلوانے میں جنہوں نے کردار ادا کیا ان کو کریڈٹ دیں گے پھر آپ؟ دیکھیں یہ ان کی اپنی حکومت ہے, ہم تو دیکھیں ہم تو ہماری ڈیمانڈ تو اسپیکر سے تھی نا. اب ہمیں نہیں پتا ہے کہ اسپیکر کس کے کنٹرول میں تھا کہ ابھی تک اس کو ڈیلے کرتا رہا. محمود صاحب نے بھی یہ تو اسپیکر صاحب سے پوچھنا چاہیے نا. جب وہ واپس آئے انہوں نے کچھ نہیں بتایا اگر یہ رابطہ ہوا بھی لاہور میں ہے تو؟ نہیں محمود خان اچکزئی صاحب نے ایسی کوئی کنفرمیشن نہیں دی ہے, نہ انہوں نے رابطے کی بات کی ہے, نہ انہوں نے اس طرح کی کوئی وہ کی ہے. یہ تھا کہ اسپیکر جو ہے وہ روڑے اٹکاتے رہے, لیکن آئی ایم گریٹفل کہ چلو انہوں نے بالآخر ایک فیصلہ کر ہی دیا ہے. یہ حق تھا. دیکھیں جب بھی اکثریت ہوتی ہے نا, آپ جتنا بھی آپ ڈیلے کرتے اس کو تو وہ تو جمہوریت نہ ہوئی نا. جس سینٹ کے اندر آپ دیکھیں نا, چیئرمین سینٹ موجود ہے لیکن اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. قومی اسمبلی میں آپ کس طرح بحث شروع کرتے ہیں, ہمیشہ بحث جو ہے سے شروع ہوتی ہے. تو یہ تو جمہوریت کو مکمل کرنے والی بات ہے. وہ کہ بڑی لوڑی لنگڑی پارلیمنٹ ہے, ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی جینون پارلیمنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود بیرسٹر گوہر صاحب اسے کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پر دیکھ رہے ہیں سر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کیونکہ آپ لوگ کی طرف سے یہ بات کی جا رہی تھی نا شوکت صاحب, آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ آپ ہمارا اپوزیشن لیڈر تو پہلے مقرر کر دیں اور اس کے بعد پھر آگے مذاکرات کی طرف دیکھیں گے, تو اب آپ کو لگتا ہے ایسا مذاکرات کے لیے کوئی راہ ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس جمہوریت کی فتح سے آپ کے مطابق؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کے ایٹیچیوڈ کے اوپر اور ماحول کے اوپر. لیکن اگر اب یہ گورنمنٹ اگر اس چیز کو لے کے بیٹھی ہو کہ جی 8 فروری آ رہی ہے اور ہم نے کسی طریقے سے پی ٹی آئی یا جو آئین ہے اچکزئی صاحب کی جو وہ ہے اتحاد ہے, وہ اس کی جو تحریک ہے وہ اس کو روکنے یا اس کو تھوڑا سا کمزور کرنے کی کوشش ہو, تو وہ آج کل سمجھ آ جاتی ہے سب کو. ہم بھی اپنے پتے جو ہے نا وہ سارے کارڈ نہیں کھیل رہے ہیں, ہم بھی اب اپنے پاس رکھے ہوئے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو, اور جمہوری انداز کے لیے ہم نے پہلے بھی یہاں پر اب سوال یہ ہے نا کہ اگر دیکھیں میں دوبارہ سے اسی بات پر آؤں گی جو بات کامران صاحب کر رہے ہیں, اگر کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ ہوا یا کروایا گیا اس کے بعد محمود اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر مقرر ہو گئے ہیں, تو پھر وہ جو پی ٹی آئی کی ایک جارحانہ پالیسی ہے یا جس طرح سے آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, کیا وہ اسمبلی میں بھی ہو پائے گی؟ کیونکہ اگر آشرواد کہیں اور سے آیا ہے یا میاں صاحب کے کہنے کے اوپر یہ چیز ہوئی ہے